بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعبان یعنی شب برات کے مہینے میں روزے رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، شعبان کے مہینے میں جہاں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے وہیں پر روزہ رکھنے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے کب رکھنا ہے اور کس طریقے سے رکھنا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا جب آدھا مہینہ گزر جائے تو پھر تم روزہ نہ رکھو۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ ان دو حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شعبان کے کن دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ حکم صرف اور صرف امت کی بھلائی کے لیے، ان کی آسانی کے لیے ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یا شعبان المعظم کی 29ویں یا 30ویں تاریخ میں آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ آپ کی بھلائی اور آسانی کے لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ شعبان کا جب آدھا مہینہ گزر جائے تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ شعبان کی 29ویں اور 30ویں تاریخ میں روزہ نہ رکھنا یہ افضل ہے، بہتر یہی ہے۔ لیکن کسی کا معمول ہے، جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا معمول ہے تو وہ 29ویں اور 30ویں تاریخ میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ معمول کا مطلب کہ کوئی شخص ایسا ہے جو ہمیشہ پیر کو یا جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اور پیر اور جمعرات شعبان کی 29ویں یا 30ویں تاریخ میں آ گیا تو پھر وہ اپنے معمولات پر عمل کرتے ہوئے شعبان المعظم کی آخری تاریخ 30 میں یا 29 میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو چست ہے، طاقتور ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا پھر بھی رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ رکھنے پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو وہ شعبان کا آدھا مہینہ گزرنے کے بعد بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں روزے اس لیے رکھیں تاکہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ رکھنے میں آسانی ہو سکے، پریکٹیکل آپ روزہ رکھ لیں۔ دیکھیے، ایک اور حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ تم 15ویں شعبان کی رات میں جاگو، عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو۔ اس حدیث کی بنیاد پر 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھنا ثابت ہو رہا ہے اور رات میں عبادت کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیے، رات میں عبادت کرنا اور دوسری حدیث سے بھی ثابت ہے، اور روزہ رکھنا اس حدیث کے ساتھ ساتھ اور دوسری حدیثوں سے بھی ثابت ہے، لیکن خاص طور سے صرف 15ویں شعبان میں ہی روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس پر علماء نے، محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ دیکھیے، صحیح طریقہ شعبان میں روزہ رکھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ ایام 20 کی نیت سے روزہ رکھیں۔ ایام 20 یعنی چاند کے اعتبار سے چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، ان 3 دنوں میں آپ روزہ رکھیں۔ شعبان المعظم کی جب 13ویں تاریخ آئے ایک روزہ رکھیں، 14ویں آئے ایک روزہ اور رکھیں، 15ویں آئے ایک روزہ اور رکھیں۔ 15ویں تاریخ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور صحیح حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس نیت اور اس ارادے سے شعبان کے مقدس مہینے کے اندر آپ 3 روزے رکھیں ایام 20 کی نیت سے، کیونکہ ایام 20 ایک ایسا روزہ ہے جس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایام 20 کا روزہ رکھنا ایسا ہے کہ پوری عمر روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے اس کا۔ یعنی آپ نے ایام 20 کے روزے رکھیں، گویا کہ آپ نے پوری عمر روزے رکھ لیے، اس قدر اس کا ثواب ہے۔ تو آپ شعبان المعظم کے مقدس مہینے کے اندر چاہیں تو صرف 15ویں تاریخ میں بھی ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ ایام 20 کی نیت سے 3 روزے رکھے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اور اگر آپ اسی کے ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ آنے والے ہر مہینے میں میں ایام 20 کا روزہ رکھوں گا، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ دعا کر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.